1950 کی دہائی کی سیاست انقلاب کے ارد گرد گھوما کرتی تھی۔ 60 کی دہائی میں انقلاب کے ساتھ ساتھ دفاع بھی شامل ہو گیا۔ 70 کی دہائی میں انقلاب ذرا پیچھے ہٹ گیا اور اس کی جگہ مذہب نے لے لی۔ 70 اور 80 کی دہائی کی سیاست دفاع اور مذہب کے گردا گرد ہی گھوما کرتی تھی۔ اس ترتیب کو نون لیگ نے 90 کی دہائی میں اپ سیٹ کر دیا۔ نون لیگ نے سیاست کا رخ 90 کی دہائی میں کھوکھلے نعروں کی بجائے ترقیاتی کاموں کی طرف کر دیا۔ عام عوام کو پہلی بار سیاسی چناو کے نتیجے میں اپنے علاقوں میں کچھ بہتری نظر آنے لگی۔ اس دوران نوجوان طبقے کے ساتھ رابطے کے لیے نون لیگ میں 2 ذیلی مگر تگڑی تنظیمیں یوتھ ونگ اور MSF تیار ہو چکی تھیں، لہٰذا عوامی سطح پر رابطہ بھی تھا، اثر و رسوخ بھی قائم ہوا اور یوں ایک سیاسی مشینری وجود میں آتی گئی جو نون لیگ کے ترقیاتی طرز سیاست کے لیے ایک ستون کا کام دینے لگی۔ پیپلز پارٹی نے بہرحال بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے بعد اگلی 2 دہائیاں اپنی سیاست اس اندوہناک واقعے کے گردا گرد ہی فوکس رکھی۔ جب بھی حکومت ملی، PPP کی حکومت پے در پے سکینڈلز کی نظر ہوتی رہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ضرور ایک ویژنری اور عالمی پائے کی لیڈر تھی، مگر ان کے بعد کی لیڈرشپ اور ان میں زمین آسمان کا فرق بارہا سامنے آتا رہا۔ 2010 تک عمران خان اپنے 2 رفاہی پروجیکٹس شوکت خانم اور نمل کالج کو سیاسی جمپ بورڈ کے طور پر استعمال کرنے میں ناکام رہے تھے۔ دونوں پروجیکٹس کو عوام میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر عوام رفاہی کاموں کی بنیاد پر سیاست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکی تھی۔ یہیں سے عمران خان نے اسٹریٹجک بنیادوں پر نئی نسل کے لیے پائڈ پائپر کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ خان صاحب نے اسٹریٹجکلی نئی نسل کو گالی اور دھونس سے لیس کرنے کا شعوری فیصلہ کیا۔ مثال کے طور پر خان صاحب کے دسمبر 2010 میں سکاربرو کینیڈا میں ہونے والے جلسے میں ناچیز خود شریک تھا۔ اس جلسے میں خان صاحب کے حواریوں نے جب زرداری کتا ہائے ہائے کے نعرے لگائے تو جواب میں خان صاحب نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے حواریوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ان نعروں سے بڑا مایوس ہوا ہوں، یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں یہ کتے کی توہین ہے۔ اس کے بعد دیر تک تالیاں پٹتی رہیں اور کہے پڑتے رہے۔ ایسے ہی 2013 کے انتخابات سے قبل غالباً مارچ یا اپریل میں معروف اینکر جاوید چودھری نے اپنے پروگرام میں خان صاحب کے سامنے ان کے سپورٹرز کی گالم گلوچ اور بد زبانی کے بارے میں شکوہ کیا اور کہا کہ آپ اپنے سپورٹرز کو روکیں، تو خان صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جاوید میں کیسے انہیں روک سکتا ہوں، وہ نوجوان ہیں، ان میں جوش ہے، اب انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ خان صاحب نے شعوری طور پر اپنی سیاست کے لیے جنریشن وائی یعنی 1981 تا 1996 اور جنریشن زیڈ یعنی 1997 تا 2012 کا انتخاب کیا۔ اس جنریشن کی خاص بات یہ ہے کہ ان ادوار میں پیدا ہونے والے افراد تاریخ، ادب، معاشرت اور ملکی و علاقائی سیاست اور اس کے مسائل، فکر روزگار اور مطالعے کی عادت سے نابلد وہ بچے ہیں جن کی ذہن سازی میں والدین سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور موبائل فون نے کردار ادا کیا۔ یہ بچے حقیقی سے زیادہ خیالی دنیا اور خیالی مسائل کے خیالی حل کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں۔ ان دونوں جنریشنز کو نون لیگ کے ترقیاتی کاموں سے دلچسپی ہے اور نہ ہی یہ پیپلز پارٹی کی مظلومیت کی تاریخ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا خان صاحب کی سیاسی جماعت کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں نے چونکہ جنریشن وائی اور جنریشن زیڈ کو شعوری طور پر نظر انداز کیے رکھا، تو فطری طور پر دونوں جنریشنز میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی جگہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نون لیگ نے تو 2018 میں اقتدار سے باہر ہونے کے بعد شعوری طور پر اپنی دونوں تنظیموں یوتھ ونگ اور MSF کو اگلے 5 سال تک کالعدم قرار دیے رکھا۔ جنریشن وائی اور زیڈ چونکہ حقیقی سے زیادہ ورچوئل اور ڈیجیٹل ورلڈ سے کنیکٹڈ ہیں، تو ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے انہی پلیٹ فارمز پر مؤثر انداز میں جانے کی ضرورت تھی جہاں ان کے ساتھ بہتر ذہنی رابطہ رکھا جا سکتا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پوٹینشل کو دیکھنے میں مکمل طور پر ناکام رہی اور دونوں جماعتوں نے اپنا دہائیوں پرانا ذات برادری، دھڑے بندی اور یونین کاؤنسل کا سٹائل طرز سیاست قائم رکھنے کو ترجیح دی۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا زیادہ تر، تمام نہیں، ووٹر بومرز جنریشن یعنی 1946 تا 1964 اور جنریشن ایکس یعنی 1965 تا 1980 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد ہیں۔ ورلڈ بینک کی 2000 کی اسٹڈی کے مطابق پاکستان میں مرد و خواتین کی اوسط عمر 66.2 سال ہے۔ اس حساب سے جس شخص کی عمر 1990 میں 30 سال تھی، اس کی عمر اگلے سال 2025 میں 65 برس ہو جائے گی۔ 2017 کی مردم شماری میں ایسے افراد کی تعداد کل آبادی کا تقریباً 4% ہے۔ اسی 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں جنریشن زیڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد تقریباً 36.3% ہے، جو کہ تمام نیا ووٹر ہے اور اسے پچھلے مسائل اور ترقیاتی کاموں وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان تمام اعداد و شمار کو پیش کرنے سے میرا مقصد یہ بات سامنے لانا ہے کہ اگلے 5 سے 10-12 سال کے اندر بومر جنریشن اور جنریشن ایکس کے افراد آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور یہی 2 بنیادی جنریشنز ہیں جن پر دونوں سیاسی پارٹیوں کی اکثریت کا انحصار ہے۔
اس کے برعکس جنریشن وائی اور زیڈ اپنا اثر زیادہ مؤثر انداز میں دکھاتے چلی جائیں گی۔ جنریشن زیڈ کے بعد آنے والی جنریشن الفا چونکہ جنریشن وائی اور زیڈ کے ہاتھوں ہی تربیت پائے گی، تو اس کو بھی آپ جنریشن زیڈ میں ہی شامل سمجھیے۔ سیاسی طور پر اس صورتحال کو بروقت سمجھنے اور اعداد و شمار کی روشنی میں جس پرمغز فیصلہ سازی کی ضرورت ہے، وہ فی الحال دونوں سیاسی پارٹیوں میں مفقود ہے کہ دونوں سیاسی پارٹیاں یوٹیوب ایڈورٹائزمنٹ کے مقابلے میں پی ٹی وی پر اشتہار چلوانے کے دور میں ہی جی رہی ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتیں ڈیجیٹل میڈیا پر پروپیگنڈا کے تسلسل سے ہونے والے نقصانات کو سمجھنے اور اس کے تدارک میں مکمل ناکام نظر آتی ہیں۔ خان صاحب کے بعد اگر کسی نے پروپیگنڈا کی اہمیت کو درست طریقے سے سمجھا تھا تو وہ ہمارے محبوب جنرل آصف غفور تھے۔ آپ نے چند مہینوں میں ہی خان صاحب سے اثر قبول کرتے ہوئے قوم کے سامنے ایک ففتھ جنریشن وارفیئر نامی عفریت کھڑا کر دیا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اب ففتھ جنریشن وارفیئر کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ بہرحال دونوں سیاسی جماعتوں کی نوجوان قیادت آج بھی اپنے اپنے مخصوص حلقہ چاپلوس میں رہنے پر مصر ہے۔ اگر کوئی ڈرامائی تبدیلیاں نہ رونما ہو گئیں تو ان ترجیحات کا حقیقی شاخسانہ آپ کو آئندہ 5 سے 10 سال کے اندر اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔